جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ملک شام میں ایک جوہری رہتا تھا جس کا نام نادر تھا۔ نادر جوہری کا نام نہ صرف ملک شام میں بلکہ ارد گرد کے ملکوں میں بھی بے حد مشہور تھا، کیونکہ اس کے پاس انتہائی نادر و نایاب ہیرے تھے جو وہ شہزادوں، بادشاہوں اور انتہائی امیر کبیر آدمیوں کو بھاری قیمت میں فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ ہیرے اس کے آدمی پہاڑوں اور جنگلوں میں سے ڈھونڈ کر لے آتے تھے، جنہیں وہ بھاری معاوضہ دیا کرتا تھا۔ اس طرح نادر جوہری بے حد امیر کمیر آدمی بن گیا۔ اس کے پاس ایک سفید رنگ کا بہت بڑا ہیرا ایسا تھا جو اس قدر نایاب تھا کہ اس جیسا ہیرا بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں تھا۔ اس ہیرے کا نام نادر جوہری نے اپنی اکلوتی بیٹی خوشبو کے نام پر رکھا تھا، اس لیے وہ اس ہیرے کو خوشبودار ہیرا کہا کرتا تھا۔ بادشاہوں نے اس سے یہ قیمتی ہیرا خریدنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس نے ہمیشہ اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہیرا وہ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر تحفے میں دے گا۔ نادر جوہری ایک روز اپنی دکان پر بیٹھا ہیروں اور جواہرات کی خرید و فروخت میں مصروف تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ بوڑھے کے جسم پر پھٹا پرانا سا لباس تھا، اس کی داڑھی اور سر کے بال بڑے ہوئے تھے اور اس قدر میلے کچیلے تھے کہ ان میں سے بو آ رہی تھی۔ جوہری کے ملازموں نے بوڑھے کو دھتکار کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھا انہیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اندر آ کر نادر جوہری کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوہری، نکال وہ خوشبودار ہیرا اور بول کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ بوڑھے نے کڑک دار لہجے میں کہا۔ بابا، وہ میں نے فروخت نہیں کرنا، وہ میں اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر تحفے میں دوں گا، نادر جوہری نے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے کر دے اپنی بیٹی کی شادی، میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، بوڑھے نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ تو نادر جوہری کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ ورنہ اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا، اور خبردار، اگر آئندہ تم نے پھر یہ بات اپنے منہ سے نکالی تو زبان کھینچ لوں گا، نادر جوہری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری بیٹی کی شادی مجھ سے کیسے نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے نہیں جانتے، میرا نام باشو ہے، میں بن مانسوں کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا میں پائے جانے والے بن مانس میری رعایا ہیں۔ یہ روپ تو میں نے اس لیے دھار رکھا ہے کہ تم ڈر نہ جاؤ، ورنہ میرا اصل روپ تو بن مانسوں جیسا ہے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ بدلتا چلا گیا۔ وہ واقعی بن مانس نظر آنے لگ گیا تھا، انتہائی خطرناک بن مانس۔ اس کے سر کے گرد پھیلے ہوئے سفید بالوں میں اس کا چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ نادر جوہری کے ساتھ ساتھ اس کے سارے ملازم بھی اس کی شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ دیکھا تم نے باشو بن مانس، اب تمہاری بیٹی میری بیوی بنے گی، بن مانسوں کی ملکہ بنے گی، اس بن مانس نما انسان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور دوڑتا ہوا دکان سے باہر چلا گیا۔ نادر جوہری بے حد پریشان ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ گھر جا کر سارے محافظوں کو کہہ دیں کہ وہ اس بوڑھے بن مانس کو رہائش گاہ میں داخل نہ ہونے دیں، اور ملازم گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعی خونخوار بن مانس لگتا ہے، لیکن پھر یہ انسان کیسے بن گیا تھا؟ نادر جوہری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بیٹھا یہ بات سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کی دکان میں بادشاہ کا نجومی ہاشم داخل ہو رہا ہے۔ شاہی نجومی جو نادر جوہری کا بچپن سے دوست تھا، دونوں اکٹھے ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے تھے۔ پھر نادر جوہری بن گیا اور وہ نجومی۔ اس نے نجوم کا اس قدر علم حاصل کر لیا کہ وہ بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہو گیا، اور اب وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، لیکن اس کی اور نادر جوہری کی دوستی اسی طرح قائم تھی۔ کیا ہوا نادر جوہری، تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ شاہی نجومی نے نادر جوہری کو دیکھتے ہی کہا۔ تم اچھے وقت پر آئے ہو ہاشم، آؤ بیٹھو، نادر جوہری نے اس کے اصل نام سے پکارتے ہوئے کہا، اور شاہی نجومی اس کی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر کچھ دیر پہلے وہ بن مانس بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟
शाही नजूमी हाशिम ने कहा तो नादिर जौहरी ने उसे बूढ़े के आने से लेकर उसकी बातें और फिर इसके बिन मानस बन जाने तक की सारी तफसील बता दी। अच्छा, तो वो खौफनाक दरिंदा यहाँ आ गया। तुम्हें चाहिए था कि इसे वो हीरा दे देते। ये तो बहुत बुरा हुआ। शाही नजूमी ने परेशान होते हुए कहा। क्या मतलब? मैं उसे कैसे हीरा दे देता और क्यों दे देता? वो एक बिन मानस है, इसका हीरों से क्या ताल्लुक? नादिर जौहरी ने कहा। वो अब तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएगा। वो इंतहाई खूंखार दरिंदा है, हाशिम ने कहा। दरिंदा तो है, लेकिन दरिंदा इंसानों के रूप में कैसे आ जाता है? नादिर जौहरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो दरअसल इंसान ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। उसे बिन मानस बेहद पसंद हैं, इसलिए इसने ऐसा जादू सीख लिया है कि जिससे पूरी दुनिया के बिन मानस इसके मती और गुलाम हो गए हैं। अब पूरी दुनिया के बिन मानस इसका हुक्म मानते हैं। इसके साथ साथ उस जादू की मदद से वो जब चाहे बिन मानस बन जाए और जब चाहे इंसान बन जाए। पहले वो तुम्हारे पास अपनी असल शक्ल में आया, फिर जादू के जोर पर वो बिन मानस बन गया। इसके अंदर बिन मानसों जैसी खुसूसियात आ गई हैं। वो अब फितरत के लिहाज से दरिंदा बन गया है। इंसानों को चीर फाड़ कर रख देता है और कभी कभार उन्हें खा भी जाता है। शाही नजूमी ने कहा। तुम उसे कैसे जानते हो? नादिर ने हैरान होकर पूछा। एक बार उसे बादशाह के खजाने में मौजूद एक हीरा पसंद आ गया था। वो इसी तरह हीरा लेने आया था। जब बादशाह ने इनकार कर दिया तो वो जाते हुए बादशाह की बेटी को उठाकर ले गया। बादशाह ने इसके खिलाफ फौज कशी की, लेकिन इसकी रियाया खौफनाक बिन मानसों ने और ख़ास तौर पर 2 सब्ज बिन मानसों ने तो तबाही मचा दी और बादशाह की फौज के सारे सिपाहियों को हलाक कर दिया। बिन मानस बादशाह ने शहजादी को एक दरख्त के साथ बांध रखा था। फिर बादशाह को मजबूरन वो हीरा उसे देना पड़ा, तब इसने इसकी बेटी को वापस किया था। मैं इस वक्त बादशाह के साथ था और इसका सारा हिसाब भी मैंने लगाया था, इसीलिए मुझे मालूम है, शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि नादिर जौहरी मजीद कोई बात करता, अचानक इसका मुलाजिम दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। जनाब जनाब, वो बूढ़ा बिन मानस खुशबू बेटी को ज़बरदस्ती उठाकर ले गया है और कह गया है कि अगर 2 रोज़ के अंदर अंदर खुशबूदार हीरा उसे ना दिया गया तो वो खुशबू बेटी को हलाक कर देगा और बिन मानसों की फौज लाकर दुकान पर हमला कर देगा। मुलाजिम ने हाँफते कांपते लहजे में कहा तो नादिर जौहरी और शाही नजूमी दोनों बेइख्तियार उठ खड़े हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम वो हीरा दे दो नादिर, ये हीरा तुम्हारी बेटी से ज़्यादा कीमती नहीं है। शाही नजूमी ने कहा। हरगिज़ नहीं, मैं इस बिन मानस से शिकस्त नहीं मानूंगा, मैं उसे हलाक कर दूंगा। नादिर जौहरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम उसे हलाक नहीं कर सकते, इसके पास बेशुमार खौफनाक बिन मानस हैं, तुम किस किस का मुकाबला करोगे? शाही नजूमी ने कहा। मैं अपने भतीजे आसिफ के साथ मिलकर इसका मुकाबला करूंगा। अगर आज मैंने इसे हीरा दे दिया तो कल वो फिर आ जाएगा। मैं इसे हीरा नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। नादिर जौहरी ने अटल फैसला कर लिया। तुम्हारा भतीजा आसिफ? तुम्हारा मतलब है मुल्क रूम की फौज का नायब सिपा सालार? शाही नजूमी ने कहा। हाँ, वो नायब सिपा सालार है। बेहद बहादुर नौजवान है और फिर खुशबू का मंगेतर भी है। इसकी शादी खुशबू से होने वाली है। मैं इसे अभी पैगाम भिजवाता हूँ, वो फौरन आ जाएगा। नादिर जौहरी ने कहा और फिर इसने एक मुलाजिम को बुलाकर उसे कहा कि वो फौरन तेज़ रफ्तार घोड़ा लेकर हमसाया मुल्क रूम जाए और नायब सिपा सालार आसिफ को पैगाम दे कि इसका चाचा उसे फौरन बुलवा रहा है और उसे बता देना कि खुशबू को बिन मानस उठाकर ले गया है और हमने उसे छुड़वाना है। नादिर जौहरी ने कहा तो मुलाजिम सिर हिलाता हुआ चला गया। तब नादिर जौहरी ने दुकान बंद की और फिर शाही नजूमी हाशिम के साथ अपने घर आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि ये बिन मानसों का बादशाह कहाँ रहता है? नादिर जौहरी ने पूछा। वो हर जंगल में आता जाता रहता है, इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। मैं हिसाब करके देखता हूँ कि वो खुशबू को लेकर कहाँ गया है। शाही नजूमी ने कहा।
और फिर इसने एक कागज़ पर कलम से हिसाब लगाना शुरू कर दिया। नादिर जौहरी खामोश बैठा उसे हिसाब किताब करता देखता रहा। थोड़ी देर बाद इसने कागज़ एक तरफ रखा। सुनो नादिर जौहरी, तुम्हारी बेटी मुल्क शाम के शुमाल में वाक़या बड़े दरिया माशी में मौजूद है और इसके किनारे घने जंगल में बिन मानसों का बादशाह मौजूद है। लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस जंगल में इसके साथ सिर्फ इसके 2 खास साथी सब्ज़ बिन मानस हैं और कोई बिन मानस नहीं है, शाही नजूमी ने बताया। खुशबू दरिया में? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। नादिर जौहरी ने हैरान होकर पूछा। बिन मानसों के बादशाह ने खुशबू को दरिया के अंदर खड़ा करके उसके दोनों पैरों के साथ बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हैं और दोनों हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें दरिया के किनारे पर मौजूद दरख्तों के साथ बांध दिया है। असल बात यह है कि वो दरिया हर माह की पहली तारीख से चढ़ना शुरू हो जाता है और हर माह की 15वीं तारीख को किनारों तक भर जाता है और फिर 16 तारीख से उतरना शुरू हो जाता है और महीने की आखिरी तारीखों में इसमें भराए नाम पानी होता है। आज महीने की 12 तारीख है। इस वक्त पानी खुशबू बेटी की कमर तक होगा, लेकिन अगर 2 दिन के अंदर खुशबू बेटी को रिहा ना कराया गया तो दरिया चढ़ जाएगा और पानी खुशबू बेटी के सर के ऊपर से गुजर जाएगा और वो पानी में डूबकर हलाक हो जाएगी। इसलिए बिन मानसों के बादशाह ने ये काम किया है। शाही नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा। फिर तो बहुत आसान काम है। हम कश्ती पर जाते हैं और खुशबू को दरिया से निकाल लाते हैं। नादिर जौहरी ने खुश होते हुए कहा। नहीं, ये आसान काम नहीं है। ये बिन मानसों का बादशाह जो कि जादूगर है, इसका पहरा इस जंगल के ऊपर फिजा में हर वक्त मौजूद रहता है और दूर से आने वाली कश्ती को वो पहले से ही देख लेगा और फिर वो अपने बोने सब्ज़ बिन मानसों को हुक्म देगा और वो एक लम्हे में इस कश्ती को तोड़ फोड़ कर रख देंगे। शाही नजूमी ने जवाब दिया। लेकिन इन बिन मानसों को तीरों से हलाक किया जा सकता है। नादिर जौहरी ने कहा। ये असल बिन मानस नहीं हैं, जादू के बने हुए हैं। इन पर कोई असला असर नहीं करता। शाही नजूमी ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर कैसे खुशबू को छुड़ाया जाए? नादिर जौहरी ने परेशान होते हुए पूछा। मैं तो अब भी कहता हूँ कि तुम वो हीरा इस शैतान को दे दो और अपनी बेटी को मरने से बचा लो, लेकिन न जाने तुम्हारी अकल को क्या हो गया है कि तुम हीरा नहीं दे रहे, चाहे तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। शाही नजूमी ने कहा। ये बात नहीं है हाशिम, मुझे अपनी बेटी दुनिया के तमाम हीरों से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ अगर एक बार इस शैतान बिन मानस की बात मान ली तो फिर इसने रोज़ाना यही हरकत करनी है, इसलिए क्यों ना इसका खात्मा ही कर दिया जाए। बहरहाल आसिफ आ जाए, उससे मशवरा करने के बाद ही कोई फ़ैसला करूँगा, नादिर जौहरी ने कहा और शाही नजूमी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर शाही नजूमी इससे इजाज़त लेकर वापस चला गया तो नादिर जौहरी ने घोड़ा निकाला और उसे दौड़ाता हुआ शहर से बाहर एक पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। तकरीबन 1 मील के सफ़र के बाद वो इस वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। इसने घोड़ा वहीं छोड़ा और पैदल इन पहाड़ों में चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक गार के दहाने पर पहुंच गया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बड़ी अम्मा, नादिर जौहरी हूँ, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाज़त देंगी? नादिर जौहरी ने गार से बाहर खड़े होकर नहायत मौदबाना लहजे में कहा। आ जाओ बेटे। अंदर से एक बूढ़ी सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और नादिर जौहरी ने पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। ये गार खासी बड़ी और कुशादा थी। एक कोने में जाए नमाज बिछी हुई थी जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नादिर जौहरी ने उसे सलाम किया और फिर जाए नमाज के साथ जाकर बैठ गया। बूढ़ी औरत ने प्यार भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ फेरा। क्या बात है, तुम मुझे बेहद परेशान नजर आ रहे हो, बूढ़ी औरत ने कहा। हाँ अम्मा, आज मैं बेहद परेशान हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, नादिर जौहरी ने कहा। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, बूढ़ी औरत ने चौंक कर पूछा तो नादिर जौहरी ने बूढ़े के दुकान में आने से लेकर अब तक के सारे हालात बता दिए। अच्छा ये बात है,
تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے ہاشم تو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس شیطان بن مانس کو خوشبودار ہیرا دے کر خوشبو بیٹی کو واپس لے آؤں، لیکن مجھے دراصل اس بات کا خدشہ ہے کہ جلد ہی پھر کوئی اور فرمائش لے کر وہ آ جائے گا۔ میں بار بار اس کی فرمائشیں کہاں سے پوری کروں گا؟ میں نے خوشبو کے منگیتر اور اپنے بھتیجے آصف کو بلایا ہے، وہ آج رات تک پہنچ جائے گا۔ میں پھر اس سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سلسلے میں مجھے مشورہ دیں اور میری مدد بھی کریں۔ نادر جوہری نے کہا، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹا، کیونکہ یہ شیطان بن مانس ہیرا لینے کے باوجود تمہاری بیٹی کو واپس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شیطان بن مانس ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ایک انسان کا خون پیتا ہے۔ اس سے اس کی شیطانی طاقت قائم رہتی ہے، اس لیے وہ ہیرا بھی لے لے گا اور خوشبو کو بھی واپس نہیں کرے گا۔ تمہیں اسے ہلاک کرنا ہوگا تاکہ اپنی بیٹی کو بھی بچاؤ اور مخلوق خدا کو بھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، لیکن کس طرح؟ ہاشم نے بتایا ہے کہ اس کے 2 خاص ساتھی سبز بن مانس ہیں جو جادو کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر کوئی اصلہ اثر نہیں کرتا۔ پھر وہ شیطان خود بھی جادوگر ہے، جبکہ نہ مجھے جادو آتا ہے اور نہ آصف کو۔ نادر جوہری نے بے بسی سے کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں بیٹا، میرے پاس ایک انگوٹھی ہے اور ایک ہار ہے، تم وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لینا اور ہار کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا، ایک حصہ آصف کو دے دینا اور دوسرا حصہ خوشبو کے گلے میں ڈال دینا۔ پھر اس شیطان بن مانس جادوگر کا جادو تم پر اور آصف پر اور خوشبو پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو ہلاک کیسے کیا جائے۔ ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے نادر، اس شیطان بن مانس کی جان تو ان سبز بن مانسوں میں ملا کر رکھی گئی ہے، اور یہ سبز بن مانس اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتے جب تک ان کے پیروں کے تلووں پر کالی بوٹی کا تیل نہ ملا جائے۔ بوڑھی عورت نے پریشانی کے عالم میں کہا، کالی بوٹی کا تیل؟ کیا مطلب؟ یہ کون سا تیل ہوتا ہے؟ نادر جوہری نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ دنیا کا نایاب تیل ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، اس کی ایک شیشی میرے پاس موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیروں کے تلووں میں اسے کیسے ملا جائے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا بڑی اماں، آپ بس مجھے یہ چیزیں دے دیں۔ نادر جوہری نے کہا تو بوڑھی اماں نے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ایک طرف پڑے ہوئے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اس میں سے سیاہ رنگ کی تیل سے بھری ہوئی ایک بڑی سی بوتل نکال کر نادر جوہری کو دے دی، اور پھر ایک انگوٹھی اور ایک سرخ رنگ کے دانوں کا بڑا سا ہار نکال کر دے دیا۔ تو نادر جوہری نے اس کو سلام کیا اور پھر غار سے باہر آ گیا۔ اس کا گھوڑا پہاڑی علاقے سے باہر گھاس چرتا پھر رہا تھا۔ وہ اس پر بیٹھا اور واپس اپنے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے تو انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور پھر ہار کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے پاس رکھ لیا اور بوتل بھی۔ پچھلی رات آصف اس کے پاس پہنچ گیا۔ جب آصف کو سارے حالات کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا، لیکن جب نادر جوہری نے اسے بوڑھی عورت سے ہونے والی ملاقات اور اس کی دی ہوئی چیزیں دیں تو اس کی پریشانی اچھی خاصی کم ہو گئی۔ چچا جان، میری نظر میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دریا کی طرف سے جائیں تاکہ شیطان بن مانس اور اس کے سبز بن مانس آپ کی طرف متوجہ رہیں، جبکہ میں جنگل کی پچھلی طرف سے جاؤں گا، اس طرح میں آسانی سے اسے ہلاک کر لوں گا۔ آصف نے کہا، نہیں، اس کا ایک اور طریقہ میری سمجھ میں آیا ہے۔ تم پہلے اس دریا کے کنارے پر جاؤ اور کالی بوٹی کے تیل کو جنگل میں دریا کے کنارے کے درمیان پھیلا دو۔ تمہیں وہ شیطان بن مانس نہیں جانتے، اس لیے وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر میں دریا کی طرف سے سامنے جاؤں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ میں اپنی بیٹی کو چھڑانے آیا ہوں۔ یہ دونوں سبز بن مانس ظاہر ہے جنگل سے نکل کر دریا کی طرف آئیں گے اور ان کے پیروں کے تلووں پر یہ تیل لگ جائے گا۔ اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر تم جنگل میں گھس کر
اس شیطان بن مانس کا خاتمہ کر دینا، جبکہ میں خوشبو بیٹی کو چھڑا کر کنارے پر لے آؤں گا۔ نادر جوہری نے کہا تو آصف کو یہ تجویز پسند آئی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ کالی بوٹی کے تیل کی بوتل لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ماشی دریا کی طرف چل پڑا، اور پھر اسے دور سے دریا کے اندر بندھی ہوئی کھڑی خوشبو نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ جنگل کے اوپر ایک خوفناک بن مانس کا چہرہ اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے آسمان پر سے جھانک رہا ہو، لیکن چونکہ خوشبو کی اس کی طرف پشت تھی اور آصف نے بھی جان بوجھ کر خوشبو کی طرف نہیں دیکھا، اور بوتل کا ڈھکن کھول کر اس نے تیل کو کنارے پر ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سارا تیل وہاں ڈال دیا اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اس طرح ظاہر کیا تھا جیسے وہ اچانک ادھر آ نکلا ہو اور اسے خوشبو سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ پھر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا طویل چکر کاٹ کر واپس نادر جوہری کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ نادر جوہری نے چونک کر پوچھا۔ کامیابی چچا جان، آصف نے جواب دیا، اور پھر اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ خوشبو نے تمہیں مڑ کر تو نہیں دیکھا؟ کیا اس نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں نہیں سنی ہوں گی؟ نادر جوہری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چچا جان، وہ پانی میں خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے اس پر اس جادوگر نے جادو کر رکھا ہے، اور یہ اچھا ہی ہوا۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو مجھے لازماً پہچان جاتی اور پھر وہ مجھے آوازیں دیتی۔ اس طرح اس جادوگر کو ساری کارروائی کا علم ہو جاتا۔ آصف نے جواب دیا تو نادر جوہری نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر اس طرف روانہ ہو گئے جہاں خوشبو موجود تھی۔ کشتی میں نادر جوہری اور آصف کے ہمراہ 4 مسلح آدمی بھی تھے جو بے حد بہادر تھے اور جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ ان ظالم بن مانسوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ خود نادر جوہری نے تیر کمان، تلوار اور خنجر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ کشتی تیزی سے دریا میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نادر جوہری نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے ہار کا ایک حصہ آصف کو دے دیا اور دوسرا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ آصف نے ہار کا وہ حصہ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ کشتی آگے بڑھتی رہی اور پھر انہیں دور سے دریا کے اندر کھڑی خوشبو نظر آنے لگ گئی۔ کشتی کو دوسرے کنارے پر لے چلو، نادر جوہری نے کشتی چلانے والوں کو کہا، اور کشتی کا رخ مڑا اور پھر کشتی دوسرے کنارے پر پہنچ کر آگے بڑھنے لگی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا چچا جان؟ آصف نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم خوشبو تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان شیطانوں کو پتہ نہ چل سکے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم عام مسافر ہیں، نادر جوہری نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی اس جگہ کے سامنے پہنچ گئی جہاں خوشبو دریا کے اندر بندھی ہوئی کھڑی تھی۔ یہ ہار لو اور پانی میں تیزی سے تیرتے ہوئے جاؤ اور خوشبو کے گلے میں ڈال دو۔ پانی کے اندر تیرتے ہوئے جلدی جانا۔ نادر جوہری نے جیب سے بوڑھی عورت کا ہار کا دوسرا حصہ نکال کر ایک آدمی کو دیا تو وہ تیزی سے پانی کے اندر اتر گیا اور پانی کے اندر ہی تیرتا ہوا خوشبو کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ کشتی کی رفتار آہستہ کر دی گئی تھی۔ جلد ہی وہ آدمی خوشبو کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے پانی میں سے نکل کر جلدی سے ہار خوشبو کے گلے میں ڈال دیا تو خوشبو اس طرح چونکی جیسے اسے ہوش آ گیا ہو۔ وہ آدمی تیزی سے دوبارہ پانی میں غوطہ لگا کر واپس اپنی کشتی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے نادر جوہری اور آصف نے دیکھا کہ جنگل کے اوپر اس خوفناک شیطان بن مانس کا چہرہ نظر آنے لگ گیا، جبکہ جنگل میں سے 2 سبز رنگ کے چھوٹے قد کے بن مانس تیزی سے دوڑتے ہوئے کنارے کی طرف آنے لگے۔ ادھر کشتی بھی تیزی سے خوشبو کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ان بن مانسوں کے پیر اس کالی بوٹی کے تیل پر پڑے تو وہ چیختے ہوئے اچھلے اور زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ اسی لمحے شیطان بن مانس بھاگتا ہوا جنگل سے باہر آیا ہی تھا کہ نادر جوہری، آصف اور مسلح سپاہیوں نے اس پر زہریلے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ نادر جوہری نے خاص طور پر اس کی آنکھوں کا نشانہ لیا تھا، لیکن تیر اس کے جسم کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر گئے۔
شیطان بن مانس کے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ وہ دونوں سبز بن مانس ابھی تک تڑپ رہے تھے۔ تیر چلاتے رہو، نادر جوہری نے چیختے ہوئے کہا۔ ادھر شیطان بن مانس زور زور سے منتر پڑھ رہا تھا، لیکن انگوٹھی اور ہار کی وجہ سے اس کے جادو کا کوئی اثر نادر اور آصف پر نہیں ہوا۔ تیروں کی بوچھاڑ مسلسل ہو رہی تھی۔ پھر وہ سب خوشبو تک پہنچ گئے۔ انہوں نے جلدی سے اس کی زنجیریں کاٹی اور اسے کشتی میں سوار کر لیا۔ ادھر دونوں سبز بن مانس تڑپ تڑپ کر آخرکار ہلاک ہو گئے۔ تیر شیطان بن مانس کے جسم میں گھس گئے اور وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ اب آصف اور سپاہی کنارے پر چڑھے اور پھر تلواریں نکال کر وہ دوڑتے ہوئے شیطان بن مانس کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس پر تلوار سے بھرپور حملہ کر دیا۔ کیونکہ دونوں سبز بن مانس ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے شیطان بن مانس کے جسم کے بھی تلواروں نے ٹکڑے اڑا دیے اور بن مانسوں کا بادشاہ سردار ہلاک ہو گیا۔ ہر طرف دھواں سا چھا گیا اور پھر اس شیطان بن مانس جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جب آواز آنا بند ہو گئی اور دھواں چھٹ گیا تو نادر جوہری اور آصف نے دیکھا کہ وہاں سبز بن مانسوں کی لاشوں کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ البتہ اس بن مانس جادوگر کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ وہ سب بے حد خوش ہوئے اور پھر نادر جوہری نے آصف کے ساتھ خوشبو کی شادی کر دی اور وہ خوشبودار ہیرا اس نے خوشبو کو شادی کے تحفے میں دے دیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔